پورا اسٹیج خالی پڑا پیچھے بھیا. منبر نور پر جلوہ بار علماء ذوی الاحترام، مشائخ، سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی. الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم الى آخر هذه الآیہ. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. آپ کے اس عزیز وطن کے موقر و مکرم علماء ذوی الاحترام منبر پر جلوہ بار ہیں. خصوصیت کے ساتھ حضرت صوفی با صفا صوفی ابرار صاحب قبلہ دام اللہ اقبالہ اور فخر علم و فن حضرت العلام مفتی ذوالفقار نعیمی صاحب، دیگر اساتین ملت علماء کرام یہاں جو موجود ہیں، ان کی دعاؤں کے ساتھ مختصر وقت آپ کے سامنے کھڑا رہوں گا، اس لیے کہ منبر بھی کافی تھک چکا ہے، سٹیج ادھر سے ادھر سے ہل رہا ہے، اور اکثر ہمارے ہاں ہوتا یہ ایک کرسی ہوتی ہے، 100 سے زیادہ علماء بھی ہوتے ہیں، سب کا حق ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کرسی کے چکر میں مومن کامل کو رہنا بھی نہیں چاہیے. اللہ جسے آیت الکرسی دیا ہو، واہ 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 واہ، بہت ہمارے پاس آیت الکرسی ہو، اسے دنیا کی کرسیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، واہ. کیونکہ ایک طرح سے یہ نشہ بھی ہے جو چڑھتا ہے اترتا بھی نہیں. بہرحال آج رات کے 12 بجنے کے بعد کاشی پور کی اس ٹھنڈی رات میں آپ کا جوش و جذبہ بتا رہا ہے کہ دن کے 12 بج رہے ہیں. واہ واہ، بہت خوب. میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ سخت ٹھنڈی راتیں ابھی یہ شروعات ہے آپ کے ہاں، لوگ اتنی رات تک نہیں بیٹھیں گے، لیکن میرے عزیزوں دیوانوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا. میں نے ایک بار محسوس کیا تھا، مدھیہ پردیش میں ایک جلسہ تھا اور ان کا بہت زیادہ اصرار تھا کہ سنڈے کو ہی آپ تاریخ دیجیے. تاریخ مل گئی اور اتفاق ایسا کہ مجھے سفر کرنے کی اجازت ہی نہیں ملی، مجھے فلائٹ میں جانے ہی نہیں دیا گیا. جلسہ بہت بڑا سجا تھا. ہم نے ان سے کہا کہ آج نہیں آ سکتے، کل آئیں گے. ان لوگوں نے تھوڑا سا نروس پن دکھایا، لیکن میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ رکھو، بات ہماری نہیں ہے، حضور پاک کی ہے، وہ خود ہی جمع کریں گے. سبحان اللہ. دوسرے دن پیر کا دن تھا، وہ کہہ رہے معمول کے خلاف ہو جائے گا، سنڈے کو لوگوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور سب جمع ہوتے ہیں. لیکن پیر کے دن جب ہم وہاں پہنچے تو اتنا بڑا جمع غفیر تھا کہ صرف وہ ہمیں لینے کے لیے آئے تھے 800 گاڑیاں لے کر کے. اور جب میدان بھرا ہوا دیکھا تب میں نے ایک بات عرض کیا تھا کہ سنیوں کے ہاں کوئی سنڈے نہیں ہوتا ہے. واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب. سنیوں کے لیے کوئی سنڈے نہیں ہوتا. جو رات میرے مصطفیٰ کے نام کی ہے وہ عید کی رات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میرے آقا کا تذکرہ ہو وہ ہماری عید کی رات ہے.
عزیزان گرامی، میں نے آیت کریمہ وہی پڑھی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اس کا ترجمہ اگر عشق کی زبان میں سننا ہے تو بریلی سے آواز آتی ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مناظر اہل سنت، سبحان اللہ۔ میری پوری گفتگو ایک جملے پر چلے گی، میں آپ کے سامنے وہ عرض کرتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر پہ دریا وہ صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ یہ جملہ ہے، توجہ کریں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جسے حضور کی آشنائی ملی ہو، نبی پاک کی محبت ملی ہو، اسے پھر دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، کون کیا کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ کیسے حالات ہیں وہ کبھی نہیں دیکھتا، بلکہ اس کا حال تو یہ ہے جس طرف میرے سرکار کا غلام چل پڑتا ہے زمانہ اسی طرف چل پڑتا ہے۔ وجہ یہی ہے آج ہم لوگ جو حالات دیکھ رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ لذت آشنائی نہیں ملی ہے۔ لذت آشنائی جسے مل جاتی ہے، پتہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم صحابی رسول، 50,000 کا مجمع یہودیوں کا ہے، یہودی عالم کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہے، خدا کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، قرآن کی ایک آیت کا مذاق اڑا کر کے کہہ رہا تھا قرآن میں ان کے خدا نے کہا ہے کہ خدا فقیر ہے اور یہ مسلمان غنی ہے، قرضہ دے دو۔ اللہ نے قرض حسن کی جو بات فرمائی قرآن میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ قرض حسن کا مطلب مال نہیں، تم نیکیاں اللہ کو قرض میں دو، بدلے میں مولا جنت عطا کرے گا۔ مگر اس آیت کا مذاق اڑا رہا تھا یہودی اور کہہ رہا تھا کہ ان کا خدا غریب ہے اور یہ مسلمان امیر ہیں، غنی ہیں۔ صدیق اکبر تنہا ہیں، برداشت نہیں ہو سکا، چڑھ گئے اسٹیج پر اور پکڑا اس خجامہ اور 2 تھپڑ رسید کر دی۔ مجمع ان کا ہے،